ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں اور آنے والا بیان سب سے پہلے سننے کے لیے بیان آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں۔ شکریہ۔ بعض لوگ نیکی کر کے پھول جاتے ہیں، اور کسی نے 2 نمازیں زیادہ پڑھ لی تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ نیکی کرنے کے بعد پھولنا نہیں ہے، نیکی کرنے کے بعد بھی خوف رہے پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ حضرت عمر عید کے دن رو رہے تھے، کسی نے کہا آج تو خوشیوں بھرا دن ہے، کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی کو ایک بڑھیا نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، کہا پوچھئے، کہا میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ ایسا مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے۔ لیکن بایزید بسطامی رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ماجرا کیا ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ حضرت بایزید کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے۔ کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، تیری داڑھی، تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہے؟ تو بڑھیا نے کہا بتاؤ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت بایزید کہتے ہیں جب میں مالک کے حضور پیش ہوا تو مالک نے پوچھا ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو آواز آئی ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو بایزید بسطامی کہتے ہیں میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئے ہیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، شہنشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو، تو میں لے کر تو کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ تو اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرمائی۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، دھڑکا تو لگا رہے، مومن کی زندگی ہے، تو کہا نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب احبار یہ تابعی ہیں لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ حضور کو دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے نا، لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن پھر بھی تابعی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، احبار تھے، اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، لیکن ایمان نہ لائے۔ پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن صحابی نہیں، تابعی ہیں، لیکن پچھلی کتابوں کے عالم بھی تھے اور دین متین کے عالم بھی ہوئے، تو صحابہ ان سے مسائل بھی پوچھتے تھے۔ تو ابن عمر نے کہا اے کعب احبار یہ قرآن میں جو بار بار تقوی کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب احبار کہنے لگے کہ کبھی تم ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرے ہو؟ کہا میں دامن سمیٹ لیا، کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے۔ قال فذاک تقوی، کہا تقوی بھی اسی کا نام ہے، دنیا سے یوں گزرا جائے کہ کوئی گناہ سے دامن آلودہ نہ ہونے پائے۔ جگہ جگہ جھاڑیاں ہیں، جگہ جگہ کانٹے بھری گناہوں بھری جھاڑیاں ہیں، دعوتیں گناہ دیتی ہیں، توجہ کھینچتی ہیں، دل کھینچتی ہیں، لیکن بچ بچ کے نظریں بچا کے گزر جایا جائے، یہ ہے تقوی۔ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بچا جائے۔ دنیا کے ترک کرنے کا نام کمال نہیں ہے، دنیا میں رہ کے دنیا کی خرابیوں سے بچنے کا نام کمال ہے۔ کمال اس مرغابی کا ہے جو پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو پروں میں جذب بھی نہیں ہونے دیتی۔ صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ کشتی میں پانی رہے تو خیر ہے، خود بھی ترے گی، اوروں کو بھی ترائے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی اور اس کے سواروں کو لے ڈوبے گا۔ کہا دنیا میں تم رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی پھر پلے بچے گا کچھ نہیں۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد، جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کے دل سے تقوی کا نور کھینچ لیتا ہے، پھر اس کے سجدے رسمی رہ جاتے ہیں، اس کی نمازیں دکھاوے کی رہ جاتی ہیں، پھر اس کے سارے اعمال بس رسمی رہ جاتے ہیں، پھر نہ سجدے کی لذت باقی بچتی ہے، نہ رکوع اور قیام کا لطف باقی رہتا ہے، پھر سب کچھ اس کی تقریر، اس کا واعظ، اس کا سننا، اس کا سنانا سوائے رسم کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو دنیا سے محبت نہیں کیجیے گا۔ میرے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر سبیل،
دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی مسافر رہتا ہے یا پھر کوئی سڑک عبور کرنے والا گزرتا ہے، دائیں بائیں سے دیکھ کے سڑک عبور کر جاتا ہے۔ فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی مسافر گزر رہا تھا، راستے میں شجر سایہ دار آ گیا اور وہ چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے رک گیا اور پھر منزل کی طرف چل پڑا۔ تو دنیا میں چند لمحوں کے لیے ہم رکے ہیں، کوئی 60 سال کے لیے رکا ہے، کوئی 70 سال کے لیے رکا ہے، کوئی 50 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 40 سال کے لیے۔ کسی کے 40 سال بیت گئے، کسی کے 50 سال بیت گئے، کسی کے 20 سال بیت گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کٹ جانی ہے، سایہ جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، اٹھ کے پھر کوچ کرنا ہی پڑنا ہے۔ تو قبل اس سے چونکہ یہ 60 سال، 6 سال، 50 سال، 20 سال، 40 سال یہ ہمارا اس درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد ایسی زندگی ہے، ایسی لمبی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یوم حشر ایک دن جو ہے 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری دنیا 60 سال کی، یہ ساری زندگی جو ہے وہ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی۔ اس میں بھی پہلے 8-10 سال بچپن کی مدہوشیوں میں گزر گئے، کچھ بڑھاپے کے دھکوں میں گزر گئے، دن میں 8 گھنٹے سوئے تو زندگی کا تیسرا حصہ یہ گزر گیا۔ 45 سال زندگی ہے تو 15 سال یہ نکل گئی، 10 سال بچپن کے نکل گئے، 5 سال بڑھاپے کے دھکے نکل گئے۔ روز ایک دن میں کتنی مرتبہ واش روم میں جانا پڑتا، آدھا گھنٹہ بھی لگا رہے ہیں روز کا، تو روز کا یہ بھی نکالو، کتنی زندگی بچتی ہے۔ میرے ایک دوست نے اندازہ لگایا 13 سال بچتی ہے، 13 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 14 سال کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آواز آئی ہے انسان اپنے کریم رب کو چھوڑ دیا تم نے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ماں پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، لیکن مالک کے پیار کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ماں اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے، اس کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر لیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے بچے کو جنم جو دیا ہے۔ تو میرے اس جملے پہ اگر غور کرو اور میں تقریر ختم بھی کر دوں تو آپ کے آنے کا اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ جملہ اگر آپ سمجھ جائیں، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا۔ جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ بیان اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔